اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ 28ویں روزے میں 28ویں پارے کے خلاصے، اہم مضامین اور اہم نکات اور پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں کل 9 صورتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ مجادلہ ہے کہ جس میں خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر نے جب ان سے زہار کیا اور تو وہ ان پر حرام ہو گئیں، اور اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے جس میں بنی نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو پھر ان پر چڑھائی کی گئی، کئی دن محاصرہ کیا گیا اور ان کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں ایک صحابی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، ان کی ضیافت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان ہے۔ سورہ ممتحنہ میں بھی کئی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ رکھیں۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی اور چند چیزیں، اور اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ ممتحنہ بھی ہے، یعنی ان کا امتحان لیا گیا۔ اور سورہ صف ہے کہ جس میں چند باتیں ہیں کہ جب جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ صرف داعی بننا کافی نہیں ہے۔ جہاد کرنے والے اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، اور اسی طرح سے کوئی کتنی بھی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ ہے اس کے بعد کہ جس میں جمعہ کی فضیلت اور آداب کا تذکرہ ہے اور یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے، اور علماء بے عمل علماء کو گدے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں اور ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور غزوہ احد کے موقع پہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ سورہ تغابن اس کے بعد ہے کہ جس میں قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غابن کریں گے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے۔ اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، یعنی یہ جنت والا گھر ان کو مل جائے گا، اور اس دن کو یوم تغابن کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام تغابن ہے۔ اور کچھ اور باتیں ہیں اس میں، اور اسی طرح سورہ طلاق ہے کہ جس میں طلاق کے کچھ مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری جو صورت ہے اس پارے کے اندر سورہ تحریم ہے کہ جس میں ایک خاص واقعے کی طرف تذکرہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیویوں نے رسول خدا کو اذیت دی، تکلیف دی، کہ جن کا نام حضرت حفصہ اور عائشہ بتایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور منع فرمایا کہ آپ ان بیویوں کی وجہ سے اپنے اوپر جو اللہ کی حلال کردہ چیز ہے اس کو حرام قرار نہ دیں۔ اور
نبیوں کی بیویوں کو مذمت کی گئی، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ معیار جو ہے وہ نبی کی بیوی ہونا نہیں ہے، بلکہ معیار عمل صالح ہے۔ اور پھر دو جہنمی عورتوں جو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں تھیں ان کا تذکرہ ہے، اور دو جنتی عورتوں کی مثال دی گئی ہے کہ جو ایک فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک جو ہے وہ حضرت مریم بنت عمران کا تذکرہ ہے۔ اس بارے میں اگر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ کچھ مضامین کا تذکرہ کیا جائے تو اس پارے کا آغاز سورہ مجادلہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ مجادلہ میں ہر آیت میں اللہ کا لفظ آتا ہے، اور سورہ مجادلہ کے شروع میں ایک صحابیہ جیسا کہ تذکرہ کیا گیا کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے شوہر نے ناراضگی میں ان سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اس کو زہار کہا جاتا ہے اصطلاح میں، یعنی آج سے تم میری ماں کی طرح۔ اس مسئلے کے اب یہ اس طرح سے عورت حرام ہو جاتی ہے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے رسول خدا کے پاس وہ تشریف لائیں، اور اس وقت تک زہار کا حکم اور اس کی سے حلالیت کا طریقہ کار یا کفارہ بیان نہیں ہوا تھا، تو رسول خدا نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ تو پھر اس پر کئی دفعہ انہوں نے فریاد کی، اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی، اور رسول خدا پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے، اللہ آپ دونوں کا مکالمہ سن رہا تھا، بے شک اللہ خوب سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے زہار کے کفارے کے لیے حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ ہو اور رجوع کرنا چاہیں تو انہیں یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، اور ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ ان آیات میں بیویوں کو اذیت میں ڈالنے والے شوہروں کے لیے بھی کہ تنبیہ ہے کہ اگر ان کی بیویاں اللہ سے شکایت کریں تو وہ سنی جاتی ہے۔ مظلوم کی فریاد خدا تعالیٰ سنتا ہے اور ان کی داد رسی کرتا ہے، لہذا شوہروں کو خدا خوفی کرنا چاہیے کہ ان کو بے بس اور مظلوم سمجھ کے ان پر ظلم نہ کریں۔ اور اس صورت میں اللہ نے محبت اور نفرت کا معیار بھی بتایا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے دل میں اللہ کے دشمن کے لیے محبت ہو۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے وہ ہمیشہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ اس کا قریبی عزیزی ہو۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ سے بھی محبت کرے اس کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے محبوبوں سے محبت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دشمنوں سے نہیں۔ اس صورت میں آداب مجلس کا بھی بیان ہے کہ ارشاد ہوا کہ مجلس میں موجود 2 آدمی آپس میں سرگوشی مت کریں، ایسا نہ ہو کہ تیسرا آدمی بدگمان ہو کہ یہ لوگ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے معمولاً ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سرگوشی مکروہ ہے اور درست نہیں ہے۔ اور یہود کی عادت تھی کہ وہ آپس میں کانا پوسی کر کے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح جب مجلس میں وسعت پیدا کرنے کا کہا جائے اور یعنی دوسروں کے لیے جگہ بناؤ تو اس وسعت کو پیدا کرو، اور اگر مجلس سے اٹھ جانے کو کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ سورہ مجادلہ کے آخر میں منافقین کے ان کے دوہرے معیار اور دوغلی پالیسی کی وجہ سے انہیں حزب الشیطان کہا گیا ہے، اور مومن مسلمانوں کے لیے 4 انعامات کا تذکرہ ہوا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان کی پختگی پیدا کر دی، ان کی غیبی مدد کی جائے گی، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اللہ ان سے راضی ہوگا، اور یہ حزب اللہ والے لوگ ہیں اور یہ کامیابی کو پانے والے ہیں۔ سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر ہے کہ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی اور
جس کے بعد ان کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا، حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مضبوط قلعے ہمیں بچا لیں گے۔ اور اس کے بعد فے مال کا تذکرہ ہے، یعنی وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، اور اس کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور وہ اس کو مسکینوں، حاجت مندوں، ضعفاء کی ضروریات میں استعمال فرمائیں گے۔ پھر حکم ہوا کہ جو رسول اللہ تم کو عطا کریں اس کو لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دیں تو ان سے رک جایا کرو، اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ نیز اہل ایمان کے 3 طبقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ طبقہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، اپنے گھر بار اموال کو اللہ کے فضل و خوشنودی کے حصول کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ دوسرا طبقہ نصارہ کا تھا، انصاری، جو صحابہ کا وہ انصاری جو تھے کہ جو مہاجرین سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے مہاجرین کو جگہ دی، اپنے مال میں ان کو شریک کیا، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے چاہے انہیں خود تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور تیسرا طبقہ مہاجرین و انصار کے بعد آنے والے اہل ایمان کا تھا، جنہوں نے مہاجرین و انصار کے لیے اپنے سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے مومنین کے لیے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے بارے میں کینہ پیدا نہ فرما، بے شک تو بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے کہ پہلے وہ یہود کو کہتے تھے کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن وہ نہیں نکلے۔ اور ان منافقین کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جو پہلے یہ کہتا ہے کہ انسان سے کفر کرواتا ہے، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی ناطہ نہیں ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس امر کی بھی ذکر کیا کہ اگر قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے برات کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوستی مت کرو۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونے کے طور پر اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے، جنہوں نے مشرکوں اور غیر اللہ کے پجاریوں سے کامل برات کا اظہار کیا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشی نہیں کرتے، ان کے ساتھ تم بھی اچھا سلوک کرو، اور جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ کافر میں فرق ہے، سب کفار کو ایک ساتھ اور ایک لاٹھی سے نہیں ہنکنا چاہیے، اور جس سے ساری دنیا کا امن برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور لہذا شدت پسندی کی نفی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین اسوہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کو فرمایا کہ خواتین سے ان امور کی پاسداری کی بیعت کریں کہ وہ بیعت لیں ان سے کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نہ بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی قول و فعل کا تضاد بہت بری بات ہے۔ اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر کھڑے لڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کی نبی اکرم کے بارے میں پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک تجارت بتائی کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت سے آگاہ کروں کہ جو تمہیں عظیم اور دردناک عذاب سے تمہیں نجات دے دے، کہ جس کا زر مبادلہ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔
اور اللہ کے راستے میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرنا، اور جس کا نفع عذاب سے چھٹکارا ہے۔ یہ ایسی عظیم تجارت ہے، اور مسلمانوں کو اس تجارت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کے اسی طرح جانثار بنے جس طرح حضرت عیسیٰ کے حواری ان کے جانثار تھے۔ اور اس کے بعد سورہ جمعہ ہے کہ جس میں کہ دوسری آیت میں اللہ نے تزکیہ نفس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، جو یہ ہے کہ رسول پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں کہ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی ان کو قرآن کے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ جس کو قرآن ناپسند کرتا ہے اس کو چھوڑ دو، اور جس کا حکم کرتا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ قرآنی تزکیہ ہے۔ اور اگلی آیات میں یہودیوں اور ان کے علماء کا ذکر ہے جو توریت کو پڑھتے تو تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ارشاد ہوا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابوں کو لاد دیا جائے، یعنی جو کتابوں کا بوجھ سے اٹھا لیتا ہے لیکن اس میں موجود علم سمجھ نہیں سکتا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے اور تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اور اس کے بعد سورہ مومنین کو جمعہ کے آداب کی بارے میں بتایا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو تمام کاروبار اور ساری کام چھوڑ کر، تمام سرگرمیوں کو چھوڑ کر فوراً اللہ کی طرف بڑھو اور جمعہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو اس کے بعد اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں ادھر ادھر بکھر جاؤ، یعنی کاروباری سرگرمی میں پوری طرح منہمک ہو جاؤ، اور فلاح چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے، وہی بہتر ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے کہ جس میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ منافق آ کر زبان سے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو علم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ دنیا کا مال و دولت اور ان کے جسموں کی کیفیت دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے، لیکن منافقوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے ان کے مال اور ان کی ثروت کو دیکھ کر۔ اور دنیا اور آخرت کی عزت صرف اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین یہ بات نہیں جانتے۔ اس صورت میں خیر کے کام میں جلدی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور انسان خیر کا کام کرنے کا سوچتا رہ جاتا ہے اور اچانک مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور جو ایسا کریں گے وہ بالیقین خسارے میں ہیں۔ اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے رزق اور صلاحیت سے خرچ کرے، انفاق کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تمہیں موت آ جائے تو حسرت رہ جائے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے اور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اور صدقہ کر کے میں صالحین میں سے شمار ہو جاؤں۔ اس سے صدقے اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ مرنے والے کی آخری تمنا یہ ہے، اور لہٰذا موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو مصیبت بھی آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، یعنی ان سے تم فائدہ بھی حاصل کر سکتے اور خسارہ بھی۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی اطاعت اور اس کے راستے میں مال خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ کو قرض دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ طلاق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے، طلاق کی اقسام کو بیان کیا ہے،
اور طلاق رجعی کا تذکرہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ طلاق اگر اس کو دی جائے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ عام عورت جو ہے وہ جو اس کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 طور ہیں اور 3 حیض ہیں۔ نیز حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے کے فوائد کا ذکر ہے کہ جو تقوی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو دور فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جس کو طلاق دی جائے، جس عورت کو اس کا نفقہ، اس کی رہائش کا انتظام، یہ سب دوران عدت شوہر کے ذمے ہے۔ اور اس صورت میں اللہ نے 4 بار تقوی کا ذکر فرمایا، اور جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ طلاق کے حوالے سے تقوی کی رعایت بہت ضروری ہے، چونکہ طلاق سے خاندان بکھر جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور فسادات بھی ہوتے ہیں اور خاندانوں میں اختلافات بڑھتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بات طلاق تک جائے تو بھی تقوی کی رعایت کرنی چاہیے اور حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ سورہ تحریم ہے اس کے بعد کہ جس میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ارشاد ہوا رسول خدا سے کہ جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیجیے۔ اور یہ ارشاد اس وجہ سے ہوا کہ جب دو بیویوں نے آپ کو اذیت دی اور اس اذیت کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو گئے اور تقریباً 1 مہینے کے لیے بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، یا ان کی سازش ختم کرنے کے لیے انہیں طلاق نہ دینے کا وعدہ دے دیا تاکہ وہ اپنی سازش سے ہاتھ اٹھا لیں، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کامیابی کو ایمان اور عمل سے مشروط قرار دیا ہے کہ اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اور نبی کی بیویوں اور اہل ایمان کو وہ مثال دی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ دونوں نبی کی رفاقت میں تھیں، لیکن اس کے باوجود اپنی بد عملی کی وجہ سے ناکام ہوئیں، جہنمیوں میں سے ہو گئیں۔ لہٰذا معیار اطاعت اور عمل ہے، نبی کی بیوی ہونا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں، مومنین کو چاہیے کہ نبی کی بیویوں کا احترام کریں، لیکن وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل وہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 نمونے جو ہے وہ اچھی خواتین کے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہیں کہ جو انتہائی سختی میں تھیں اور انتہائی بد کردار انسان کے زوجیت میں ہونے کے باوجود بھی اعلیٰ کمال اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آلودگی سے بچا لیا۔ اور دوسری مریم بنت عمران ہیں کہ جن کی پاکیزگی کا تذکرہ ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ حسب و نسب یا کسی کی قرابت داری کسی کے کام نہیں آئے گی، بلکہ ایمان، اخلاق اور حسن عمل ہی کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان مضامین اور ان معارف سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔